حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ مومن لعنت کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ مومن بے حیا نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ مومن بد زبان نہیں ہوتا۔ اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مومن کے اندر پائی جانے والی 4 خوبیوں اور 4 خصلتوں کو بیان کیا ہے، جن میں سے پہلی خصلت ہے کہ مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا۔ آج اسی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ہم زندگی میں بہت سارے کام اور بہت سارے اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ ان میں سے ہمارے کچھ کام اچھے ہیں اور کچھ کام برے ہیں۔ اچھے کام ہمارے لوگوں کے لیے آسانی، راحت اور سکون کا باعث بن جاتے ہیں، جیسے کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، کسی بیمار کی تیمارداری کرنا اور کسی کے ساتھ محبت کے ساتھ 2 میٹھے بول بولنا، مسکرا کر گفتگو کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ہمارے کچھ برے کام ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے تکلیف، لوگوں کے لیے اذیت اور پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں، جیسے کسی شخص کی حوصلہ شکنی کرنا، کسی شخص پر جھوٹا الزام لگانا، کسی شخص کو گالی دینا یا پھر لوگوں کو طعنے کسنا۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے جو جرائم ہیں، جو خامیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان جرائم اور ان خامیوں میں سے ایک خامی لوگوں کو طعنے دینا ہے۔ ہمارے معاشرے میں طعنے دینا یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم روزمرہ کی گفتگو میں اپنے جملوں میں اس طرح کی باتیں کہہ جاتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ اور خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ایک جرم کا اور ایک غلط بات کا ارتکاب کیا ہے، جیسا کہ کسی غریب کو اس کی غربت کا طعنہ دینا، کسی بے روزگار کو اس کی بے روزگاری کا طعنہ دینا، کسی بے اولاد کو اس کی بے اولادی کا طعنہ دینا، کسی شخص کے ہاں جو ہے وہ کثرت سے بیٹیاں پیدا ہونے لگیں تو اس کو بیٹیوں کا طعنہ دینا، کسی زیادہ بیمار رہنے والے کو اس کی بیماری کا طعنہ دینا، کسی کو اس کے قد کاٹ کا طعنہ دینا، کسی کو اس کے چہرے کی خوبصورتی بدصورتی کا طعنہ دینا، کسی کو خاندان کا، کسی کو جو ہے وہ حسب نسب کا، کسی کو برادری کا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے طعنے ہماری گفتگو کا عام حصہ ہوتے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کا اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ بہو سے اگر گھر میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو فوراً ہماری زبان پر طعنہ آتا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہی سکھایا ہے، تمہارے گھر میں یہ سب ہوتا ہوگا۔ بچے سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی مسٹیک ہو جائے، اب چاہے وہ بچہ اسکول کا ہو، چاہے وہ بچہ جو ہے وہ مدرسے میں پڑھنے والا ہو، تو ہماری زبان پر فوراً طعنہ آتا ہے کہ تمہارے اسکول میں تمہیں یہی پڑھایا جاتا ہے، تمہارا استاد تمہیں یہی سکھاتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں اور بہت سارے ہمارے زندگی کے معاملات ہیں جن میں ہم لوگوں کو آپس میں طعنہ دیتے ہیں اور جو ہے وہ جرم کا اور ایک معاشرتی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک بھی دیکھے گئے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ بندے کا جو تعلق ہے عبادت کا، نمازوں کا، صوم و صلات کا، وہ اس عبادت پر بھی لوگوں کو طعنے دیتے ہیں کہ یہ بڑے آئے دیکھیں حاجی نمازی، یہ بڑے آئے دیکھیں متقی اور پرہیزگار۔ تو اس طرح کی چیزوں کو کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ حقیقت میں ہٹ کس ذات کو کر رہے ہیں، کہ بندے کا اور رب کا جو باہمی تعلق ہے نماز کا، عبادت کا، وہ اس عبادت کو ہٹ کر کر اپنی آخرت اور عاقبت برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بول کیا رہے ہیں اور ہمیں کس طرح کے جملے ادا کرنے ہیں اور کس شخص سے کس انداز میں کس طرح بات کرنی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر بولیں۔ مشکل ضرور ہے کہ ہمیں اپنی زبان پر ان جملوں کے معاملے میں کنٹرول کریں، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے، نیت کرتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے۔